جس کے ابھی تک کپتان کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. کل غالباً کچھ تھوڑی سی صورتحال واضح ہوئی ہے, لیکن ایک مرتبہ تو پوری طرح ہل کے رہ گیا تھی. نہ ٹیم کا پتا ہے ٹیم کون ہے, کون کھیلے گا, مطلب باقی جتنی ٹیمیں اس وقت اپنے سارے باقاعدہ وہ پیر اپ ہو چکے ہیں, گیئر اپ ہو چکے ہیں. ایک ایک چیز ان کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہے, اپنے ٹارگٹ کا پتا ہے, اپنی پلاننگ کا پتا ہے, اپنے اسٹرانگ پوائنٹ کا پتا ہے, اپنی ویکنیسز کا پتا ہے. پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم کا ہی نہیں پتا, کھیلنا ہم نے خاک ہے. نہیں, پاکستان کو تو ابھی تک کرکٹ ٹیم ہوگی تو اس کو پتا ہوگا نا کہ کیا کدھر کو جانا اور کیا کرنا. اور یہ ساری سچویشن میرے خیال سے پہلی دفعہ پاکستان کو فیس کرنی پڑی ہے. پہلی دفعہ نہیں ہے, کئی سالوں سے. اور اس سے پہلے بھی جو ٹیم کے اندر مطلب دھڑے بندی یا اختلافات ہوتے ہیں وہ پہلے بھی ہوا کرتے تھے. لیکن میرا خیال ہے ایک تو اتنے تواتر کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک نہیں ہوا کرتے تھے, مطلب فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم, مطلب 1 یا 2 ماہ 3 ماہ بعد پھر نہ کچھ ریزالو ہو جاتے. عمران خان کے بھی تھے, مختلف لوگوں کے تھے, لیکن ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن یہ جو موجودہ یہ ایک جھگڑا چل رہا ہے یا ایک سرد جنگ چل رہی ہے شاہد افریدی اور مصباح الحق کے درمیان, یہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور اس نے میرا خیال ہے کہ یہ دن دکھا دیا آج ہمیں کہ ٹی وی پر سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب کیا جسٹیفیکیشنز رہ گئی ہیں ہمارے پاس. یہ تم نے شاہد افریدی کی 3rd ون ڈے کے بعد پریس کانفرنس سنی ہے جس میں وہ ان کے ساتھ ٹیم کے جو مینیجر ہیں معین خان صاحب, چیف سلیکٹر, وہ تشریف رکھتے ہیں. تو شاہد افریدی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو میڈیا کے ذریعے پتا چلا تھا کہ میں کپتان بن گیا ہوں. تو اس کے بعد باقاعدہ معین نے لقمہ دیا ہے. معین نے کہا ہے کہ اس سوال کا جواب ذرا سنجیدگی کے ساتھ دو. یہ تم نے مذاق میں بات کر دی ہے, اس سوال کا جواب سنجیدگی کے ساتھ دو. تو پھر ساتھ ہی شاہد افریدی نے یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, مجھے پہلے پتا چل گیا تھا, مجھے میچ شروع ہونے سے پہلے صبح ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کپتان ہو گے. اس کے بعد میڈیا نے اس بات کو کیسے لیا ہے مجھے نہیں پتا. دیکھو مطلب میں شاہد افریدی کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس کو سمجھتا ہوں کہ شاہد افریدی میں ابھی بہت زیادہ کرکٹ باقی ہے. وہ ایک لمبے عرصے تک یعنی جتنی بھی اس کے اندر ہے وہ بھرپور پوٹینشیل اس کے اندر اس طرح کا ہے کہ کسی وقت بھی وہ میچ کا پانسا پلٹ سکتا ہے. لیکن ایز اے پلیئر جو اس کا رویہ ہے شاہد افریدی کا, میرا خیال ہے کہ وہ شکوک و شبہات سے کسی طور بھی بالا تر نہیں ہے. اور میرا خیال ہے زیب بھی نہیں. اس میں کرکٹ باقی ہے پچھلے 4-5 سال کی کوئی کارکردگی اس کی بتا سکتے ہیں؟ مطلب اصل بات پتہ ہے کیا, 40 میچوں کے بعد جب ایک بندہ مار دیتا ہے یہ پوائنٹ تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا. یہ پوائنٹ بہت بڑا. یہ ہمیں اپنی جو پبلک اوپینین ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا پیسیفائی کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے, مطلب میں اس پروگرام میں عمر امین کی سلیکشن کو کریٹیسائز کروں اور عمر امین صاحب جو ہیں جن کے لیے ساری اگاڑ پچھاڑ کئی گروپ کر رہے ہیں, اگر وہ کسی ایک میچ میں سکور کر جاتے ہیں تو لوگ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے جنید صاحب آپ نے تو عمر امین کو کریٹیسائز کیا تھا. یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ کتنے میچوں کے بعد اس نے جا کے پرفارم کیا, 19 کی ایوریج سے کھیل رہا ہے, اور کئی اس سے زیادہ اچھی ایوریج رکھنے والے دوبارہ ان کو سلیکشن کا مووی نہیں دیکھنا پڑا, ان کو باہر کر دیا. ہاں پھر یار یہ جو سلیکٹر ہیں, یہ جو مینیجر ہیں, یہ جو بورڈ کو چمڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے بیڑا غرق ہو گیا. میں سوری میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ اس وقت جو پالیٹکس کی کرکٹ کے اندر دھڑے بندی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شخص ہے جس کو سیاست کی ڈٹ کر مخالفت کرنی چاہیے تھی اور اس کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی. یعنی جو ٹیم کے مینیجر ہیں, جو ٹیم کے چیف سلیکٹر بھی ہیں, جو بورڈ کی کئی کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہیں, جو PIA میں بھی کام کر رہے ہیں, جناب معین خان صاحب, یعنی جو واقفان حال ہے. معین خان بھی کب سے لگا ہوا ہے, ان کو ٹاڑی پرے ڈال دیں لکڑوں کا, نہیں ان سے کچھ ہو رہا تو اس سے جان چھڑوائیں. بھائی کچھ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے سے کام نہیں ہو رہا تو وہ کہے نہیں جی میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط. اب دیکھو نا شاید بھائی نہیں رزلٹ تم سے دیا جا رہا, جاؤ اپنا کام کرو, اور جا کے کام کرنا. کتنا بڑا نام ہے شاہد افریدی کا, کتنا بڑا نام ہے, کتنے شاندار ریکارڈ ہے. دیکھو یہاں سے شروع ہوتا ہے شاہد افریدی. نہیں یار ایز اے پلیئر وہ بہت بڑا پلیئر ہے, بہت بڑا پلیئر ہے. 4 شاٹیں مارتا ہے, تم بھی بچوں کے ساتھ مل جاتے ہو. بچوں کے ساتھ دیکھو مخالف ٹیم پر اس کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. بڑا دباؤ ہی آسٹریلیا نے دیکھا نہیں کتنے دباؤ. ایسے تو کئی پلیئر اس طرح تو مصباح الحق نے بھی کچھ نہیں کیا, پوری سیریز میں مصباح الحق نے بھی کچھ نہیں کیا. لیکن مصباح الحق نو پلاچ پال اس کو نکالے, نہیں کس کو پھر رکھیں یار, آگے بچے لائیں یار بچے. اچھا یہ بھی ہماری بہت بڑی خوش گمانی ہے, ہمیں اس خمار سے بھی باہر نکل آنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو نئے نوجوان کھلاڑی ہیں, نیا ٹیلنٹ بے شمار ہے. اس وقت
وقت ہمارے یعنی بورڈ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ کرکٹ کا خاتمہ کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بورڈ اس میں برابر کا شریک ہے. ہمارے پاس نیا ٹیلنٹ بھی کوئی نہیں ہے. ہمیں یہ جو ایک ہمارا رومانٹسزم ہے نا, وہ نہیں نیا ٹیلنٹ, کوئی نیا ٹیلنٹ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جو حالیہ کرکٹ کا ہمارا ڈومیسٹک سیزن ہوا ہے, اس کے اینڈ پہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈومیسٹک سیزن, ایوری ڈومیسٹک سیزن آپ کے پاس 7-8 اچھی یعنی پلیئر نکل آتے تھے جن سے آپ مستقبل کی امیدیں وابستہ کر لیتے تھے. یہ جو ابھی حال میں 1 یا 2 سیزن ہوئے, ایک بھی پلیئر نہیں آیا, کوئی بالر ایسا نہیں آیا جس کی 135 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ زیادہ ہو, کوئی نہیں آیا. کوئی بیٹسمین اچھا نہیں آیا, قابل ذکر بیٹسمین نہیں آیا, کچھ ہمارے پلے نہیں ہے. تو یہی اویلیبل پلیئر ہیں. نہیں اویلیبل یہ ہیں تو پھر بند کر دینا کرکٹ کو 1 2 سال 3 سال تو نہیں ہوگا نا یار. کئیوں نے کیا, اس میں کون سی بات ہے؟ 3-4 سال لگا کے ٹیم تیار کریں گے بے عزت ہونے کے لیے جانے. بہرحال کرکٹ میں حصہ تو لینا ہے نا, ہم باہر تو نہیں ہو سکتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے. پورے مطلب ملک کی ایک بڑی آبادی جو ہے اس کو ایک پیشن سمجھ کے اس کو دیکھتی ہے, اس کے لیے کچھ تو سنجیدگی سے سوچا ہے. بالکل مذاق بنا کے رکھ دیا ہم نے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کرکٹ کی اس تباہی میں ہم لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. میڈیا پرسنلز کا اتنا بڑا ہاتھ ہے سلیکشن میں, بورڈ کے معاملات میں. چند صحافیوں نے اتنی زیادہ انوالومنٹ پیدا کر دی, اتنی زیادہ ان کی دہشت ہے کہ بورڈ کا ہر چیئرمین ان چند صحافیوں سے بلیک میل ہوتا ہے. اچھا, ہاں بالکل, میں تمہیں سنجیدگی کے ساتھ بتا رہا ہوں. کئی ایسے صحافی ہیں جو باقاعدہ کرکٹ ایسوسیشنز کے آفیشلز بھی ہیں, کئی ایسے جرنلسٹ ہیں جو باقاعدہ منظوری دیتے ہیں ٹیم کی سلیکشن سے پہلے ان کو پیش کی جاتی ہے. یہ کرکٹ کے جو بورڈ کے سابق سربراہ ہیں وہ تو اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں, کسی چینل میں پروگرام پہ بیٹھے انہوں نے کہا یار میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا. اسی میزبان کو کہہ رہے ہیں, اینکر کو کہہ رہے ہیں یار میں نے تمہیں ٹیم سلیکشن سے پہلے پوچھا تو تھا, مشورہ تو کیا تھا تم سے. ایک آپ ایک اینکر سے, ایک جرنلسٹ سے کیوں مشورہ کرتے ہیں ٹیم کی سلیکشن سے پہلے؟ جی میں یہاں تک تو نوبت پہنچی ہوئی ہے. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بعض جو بااثر لوگ ہیں وہ باقاعدہ ان جرنلسٹوں سے ان کو یعنی ٹیم میں سلیکٹ ہونے کے لیے ان کو برائب کرتے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں پھر کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ حصہ تو لینا ہی ہے؟ معذرت کر لیں. اب ورلڈ کپ جب قریب آئے تو ان کو فون کر دیں جی ساڈے منڈے دا ویاہ ہے, اسی اگلی ہری تو ٹیم بنائیں اپنی, اگلے کہیں کہ چلو بھائی منڈے دا ویاہ ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا. تو اگلی دفعہ اچھی ٹیم نکال کے اس کو اچھی طرح تیار کر کے اس کو پریکٹس کروا کے کو بندے آگے لا کے جو ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں, اپنی جاب کے ساتھ صرف سنسیئر نہ ہوں, اپنے نوٹوں کے ساتھ نہ سنسیئر ہوں, جو ملک کی عزت کے ساتھ سنسیئر ہوں, ان کو آگے لا کے کہیں جی کہ منڈے تیار کرو. بھائی جی ٹیم بنا کے دیو. کچھ عرصہ پہلے تک میں یہ سمجھتا تھا, میری یہ خوش گمانی تھی کہ یہ جو کرکٹ میں دھڑے بندی ہوتی ہے, ٹیم کے اندر دھڑے بندی ہوتی ہے, انتشار ہوتا ہے, اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم یکسو ہو کے نہیں کھیلتی. کوئی پلیئر جان بوجھ کے انڈر پلے نہیں کرتا ہوگا, یعنی جان بوجھ کے خراب نہیں کھیلتا ہوگا. لیکن اب میری یہ خوش گمانی بھی کما حق ہوں پوری طرح سے یہ دور ہو چکی ہے. یعنی بالکل کئی پلیئر ایسے ہیں جان بوجھ کے کپتان کے خلاف یا یہ جو 2 دھڑے ہیں یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے باقاعدہ انڈر پلے کرتے ہیں. ابھی دیکھو عمر اکمل کو نکالا ہے, مطلب میں کسی ایک کی حمایت کے دوسرے کی مخالفت